وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت اہم مسئلے کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں، اور ویسے تو میں نے رات میں تقریر کے بعد بھی اس مسئلے کی وضاحت کی تھی، اور آج دوپہر میں بھی میں نے غلام احمد رضا کے واٹس ایپ پہ یہ وضاحت بھیجی تھی، اور انہوں نے بھدراوتی والوں کو بھیجا بھی، لیکن کافی لوگوں تک شاید یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل بھدراوتی میں جو میرا پروگرام ہوا ہے وہ ایسی صورت تھی کہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی، اور بعد میں پولیس کی نگرانی میں وہ تقریر ہوئی، اور مجھے سختی کے ساتھ لفظ وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ بولنے سے روکا گیا۔ بہرحال میں نے تقریر کی اور صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے آیت قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال سلف صالحین پیش کیے، اور لوگوں کو یہ ذہن دیا کہ میرا مقصد کسی پہ اٹیک کرنا، حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہماری قوم کے نوجوان یہاں وہاں بھٹک کر صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ تو دوران تقریر آج کل جن پیروں کی صحبت میں بیٹھ کر لوگ بگڑ رہے ہیں، ایسے ڈھونگیوں کا رد کرتے ہوئے، ڈھونگی مولویوں، ڈھونگی پیروں، ڈھونگی صوفیوں، ڈھونگی قلندروں، ڈھونگی باباؤں اور ڈھونگی ملاؤں کا رد میں کر رہا تھا۔ یعنی آج کے دور میں جو ہیں، جو دوسرے کام کرتے کرتے پیر بن گئے، کوئی ایسے پیر بن گیا، کوئی ویسے پیر بن گیا، اپنے نام کے آگے بڑے بڑے القاب لگا رہے ہیں۔ تو دوران تقریر میں نے یہ کہا کہ بندر کو نچانے سے قلندر نہیں ہوتا، تسبیح کو گھمانے سے پیمبر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا آج کل جو یہ قلندر گھوم رہے ہیں وہ قلندر نہیں، کل اندر ہیں، یعنی پورا مال پانی بٹورنے والے لوگ ہیں۔ اب میں نے تقریر کی، تقریر کے بعد جب میں اٹھا تو مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پر کوئی ایک مقام ہے، وہاں کوئی ایک بزرگ تھے جن کا انتقال ہو گیا، زمانہ ہو گیا، تو یہ لقب ان کا تھا، یعنی قلندر، اور آپ نے ان کو کہا۔ میں نے کہا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، تو میں ان کے بارے میں کہوں گا کیوں؟ جب میں کسی شخص کو جانتا ہی نہیں تو میں اس کے بارے میں کہوں گا کیوں؟ جو آج کل کے ڈھونگی ہے میں ان کا رد کر رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں مولویوں کا رد کر رہا ہوں، تو اب کیا ہر عالم اپنے اوپر لے گا کہ حضرت نے میرا رد کیا؟ ڈھونگی پیروں کا رد کر رہا ہوں تو کیا سچے پیر اپنے اوپر لیں گے کہ ہمارا رد کیا؟ نہیں، بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور رات میں جو میں نے تقریر کی ہے بغیر کسی کا نام لیے، آسان مثالیں اور عام فہم انداز میں، اور قرآن کریم کی آیات سے، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات سے اپنی بات سمجھائی کہ آپ اپنے مسلک پر سختی سے قائم رہو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، یہ پیغام تھا۔ بہرحال میں وہاں سے آیا، پھر وہ جو جگہ ہے وہاں کے جو انتقال فرما گئے، ان کے مریدین مجھے فون کر کے گالی گلوچ کرنے لگے۔ ایک کا نمبر بھی میں نے چینل میں شیئر کیا تھا، بعد میں وہ ڈیلیٹ ہوا۔ تو ان کے مریدین نے آگے جو میرے پروگرام تھے کرناٹک میں، جیسے آج ملے بن نور کا تھا، کل داون گیرے کا تھا، پرسوں ہریہر کا تھا، ہبلی کا تھا، سارے پروگرام کینسل کیے۔ بھئی میں پروگرام کے اوپر زندہ نہیں ہوں، میں نے تو خود ہی کہا کہ 30 مئی کے بعد مجھے کوئی پروگرام کرنا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ میرا کاروبار اتنا وسیع ہے جو میرے گزر بسر کے لیے کافی ہے۔ یہ کام تو میں دینی خدمت کے لیے کرتا ہوں، ورنہ سوچو اپنا علاقہ، گھر بار، بال بچے چھوڑ کر بے آرامی، مسلسل لوگوں سے ملاقات، نیند نہیں ہونا، نہ اپنے مرضی کا کھانا ہے، نہ مرضی کا سونا ہے، بہت ساری تکالیف ہوتی ہے، لیکن تبلیغ دین کے راستے میں انسان اسے برداشت کرتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہے، میری ذات سے ہو رہا ہے، اللہ لے رہا ہے، بس اسی غرض سے میں آیا تھا۔ تو میں نے یہ وضاحت کر دی، میرا نشانہ وہ صاحب نہیں تھے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، تو ظاہر سی بات جن کو میں جانتا ہی نہیں ان کے بارے میں کیوں بولوں گا؟ لیکن اگر ان کے مریدین اس طرح کی بدماشی اگر کریں گے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ مجھے کرناٹک میں تو روک سکتے ہیں اور علاقے میں روک نہیں سکتے ہیں، تو مریدین کو ضرور ٹھوکوں گا میں۔ تو حساب میں رہا کرو بیٹا۔ میں ملے بن نور میں تھا، پروگرام کینسل ہوا تو پتہ چلا بھدراوتی سے لوگ بڑی تعداد میں مجھ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ پھر ہمارے عزیزم غلام احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوری وہاں سے نکالا کہ حضرت آپ چلیے، آپ کی حفاظت ضروری ہے، آپ سنیت کی امانت ہے، قیمتی اثاثہ ہے، آپ کی حفاظت ضروری ہے۔ اب یہ مجھے لے جا رہے ہیں، خیر میں ممبئی ریٹرن ہو رہا ہوں، مگر میں نے جو وضاحت پہلے کی ہے میں اس پہ اب بھی قائم ہوں کہ جب بھی میں رد کرتا ہوں تو موجودہ دور میں جو ڈھونگی ہے ان کا رد کرتا ہوں، کسی خاص
گزرے ہوئے انسان کو ذہن میں رکھ کر ایسا نہیں ہوتا ہے، اور جب وضاحت کر دی گئی تو بات مان لینا چاہیے. یہ حقیقت ہے. میں نے رات میں بھی کھڑے ہو کر وضاحت کی بھدراوتی میں. تو بہرحال جو ہلکی پھلکی وضاحت میں نے پہلے کی تھی اس کو بھی کسی چینل پہ ڈال دیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ان لوگوں تک پہنچائی جائے کہ ہمارا اشارہ کنایا بھی آپ کی طرف نہیں تھا، اور آپ کے حوالے سے کوئی بات ذہن میں تھی ہی نہیں. جو بھی کہا جاتا ہے وہ ڈھونگیوں کے لیے کہا جاتا ہے. بہرحال ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اس وجہ سے بھی پرمیشن نہیں مل رہی ہے. اب ہاسپٹل میں تقریر تھی تو ہو نہیں پائی، پھر تقریر شاہ نور میں ہوئی، پھر اس کے بعد بھدراوتی میں بھی ایسا ماحول تھا کہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. بہرحال وہاں کے ذمہ داروں نے بڑی کوشش کی، پروگرام کل ہوا، لیکن آج کا، کل کا، پرسوں کا اور اس کے بعد 15 تک کے پروگرام تقریباً کینسل ہے، اور میں ممبئی ریٹرن ہو رہا ہوں. اور یہ اچھی بات بھی میرے لیے ہے کہ مجھے مناظرے کی تیاری کا اور زیادہ موقع ملے گا. چونکہ 13 جون کو مناظرہ ہے تو اس کے لیے مجھے بھی کافی ساری تیاریاں کرنی ہیں. بہرحال میں واپسی میں ہوں. آپ حضرات میرے سفر کی آسانی کے لیے دعا فرمائیں. اب دیکھیے، میں نے وضاحت کر دی، اس کے بعد بھی یہ قلندری لوگ جو جاوگل میں جو پیر صاحب ہیں ان کے مرید، حالانکہ میں نے ابھی کیا کہا اوپر، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں. میں جو رد کر رہا تھا وہ آج کے ڈھونگی پیروں کا. ان کے مریدین مجھے فون پر گالیاں دے رہے ہیں مسلسل. تو ایک کام کرتا ہوں، میں ایسی جتنی گالیاں آتی سارے نمبر کو لسٹڈ کر کے پھر گروپ میں ڈالتا ہوں، چینل میں، پھر ان کو پتہ چلے کہ کال کرنا، ہریسمنٹ کرنا، گالیاں دینا یہ کیا ہوتا ہے. کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں. جب میں سمجھا رہا ہوں کہ میں آج کے ڈھونگیوں کو بول رہا تھا تو تم اپنے پیر کو ڈھونگی سمجھتے ہو معاذ اللہ، کہ جو میں نے کہا وہ اپنے پیر کے اوپر فٹ کر رہے ہو. ابے اڑتا تیر مت لیا کرو اور زیادہ پنگے مت لیا کرو، نہیں تو تم ہو محدود علاقے میں، چھوٹے موٹے 1-2 ضلع، 1-2 گاؤں کے اندر. الحمدللہ پوری دنیا میں مجھے خطاب کا موقع ملتا ہے، اور یہ اتنا بڑا چینل ہے جہاں سے 1,31,000 لوگوں کو میں خطاب کرتا ہوں. تو اب جو گالیاں مجھے آئیں گی سارے نمبر لکھ لوں گا اور پھر رضوی شعروں کے حوالے کروں گا، پھر جھیلتے رہنا بیٹا. سمجھ میں آئی بات؟ شرافت سے رہو اور سمجھ جاؤ کہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا، آج کے لوگوں کو کہا تھا. اس کے بعد بھی فون کرو گے تو پھر آگے کے ذمہ دار اپنی ذلت و رسوائی کے آپ خود رہیں گے.